वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। देखो कितनी खूबसूरत बात है। वो लोग जो कहते हैं, क्या कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना, यानी हमारी बीवियों को और हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना। अब आप देखें, आंखों की ठंडक तमसील है, यानी आंखों का कांटा बनना या आंखों की जो है ठंडक, ये तमसील है। अब आंखों के लिए कांटा क्या, कोई इंसान, कोई लड़का, कोई लड़की, अब औलाद में आप देखें तो कोई बच्चा या बच्ची जो है माँ बाप के आंखों का कांटा कैसे बन सकती है, कैसे बन सकता है? ये तमसीलात हैं। मसलन आप ये देखें, घर के अंदर अल्लाह ना करे कि आपके माँ बाप, खुसूसन बाप दिन भर काम करता है, शाम में घर में दाखिल होता है, तो आपके घर वाले उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहते हैं या माँ बाप के आने पे वो बच्चे जो है कोनों खदरों में छुप जाते हैं? ये बुनियादी तौर पे समझने वाली बात है। इसी तरीके से क्या बच्चों को माँ बाप के घर की मौजूदगी अच्छी लगती है या बुरी लगती है? तो अब देखो, माँ बाप जो उनका जो वजूद है वो नेमत है, वो रहमत है। अब आप देखें, अल्लाह ना करे बास बच्चों को अपने माँ बाप बुरे लगते हैं। क्यों बुरे लगते हैं? ठीक है, उनकी आदतें अच्छी नहीं होंगी बच्चों की। मसलन वो इस किस्म का, अल्लाह ना करे, कोई नस्वार खाए, सिगरेट पिए। अब वो इस इंतज़ार में बैठते हैं कि माँ बाप बाहर निकले तो फ़ौरन नस्वार हम खाएं, फ़ौरन सिगरेट पिए, यानी वो काम करें जो माँ बाप को बुरा लगता है। तो वो काम करने के लिए वो बेताब होते हैं, माँ बाप जो है बाहर निकले। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक घर है जहाँ पे माँ बाप यानी रहमत है, नेमत है। अब बच्चे इस इंतज़ार में बैठते हैं ये माँ बाप बाहर निकले। मैं सतही मिसाल दे रहा हूँ इसलिए, बाकी आप ज़ाहिर है इतने अजीम लोग हैं, आप समझ सकते हैं। अब इसी तरीके से माँ बाप हैं, वो घर में आते हैं, बास बेवकूफ़ होते हैं कि बच्चे छुप जाते हैं, खुश होते हैं। देखो बच्चे जो है ना हमारा यानी कितने फर्मा बरदार हैं। अब छुपने से आपने कैसे एज्यूम किया ये फर्मा बरदार है? ठीक है, आपका इस्तकबाल नहीं करते हैं घर में, आप दाखिल होते हैं तो खुश नहीं होते हैं। ठीक है, ये खुश ना होना यानी बहुत बड़े ख़तरे की यानी आपके लिए अलामत है। उस घर से किसी भी वक्त बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। जिस घर में बच्चे खुश ना हो माँ बाप के आने पे, तो उसका मतलब ये है माँ बाप से वो फरार चाहते हैं, घर में वो खुशी महसूस नहीं करते हैं, घर से बाहर खुशी महसूस करते हैं। तो ये अलार्मिंग सूरत हाल है। तो माँ बाप को फौरी तौर पे ठीक है इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि मेरे बच्चे मुझसे क्यों खुश नहीं हैं, बच्चे खुश न होने की वजह क्या है, उस वजह को तलाश करें तो हादसा होने से पहले हादसे से आप बच सकते हैं। इसी तरीके से बच्चे जो है अगर उन्हें एहसास हो माँ बाप खुश नहीं हैं तो उनकी खुशी वो ढूंढते, वो माँ बाप की नाराज़गी को महसूस करें कि मेरे माँ बाप जो है मुझसे क्यों नाराज़ हैं, वजह क्या है। ठीक है, तो जब आपने ये वजह मालूम किया तो समझो आप कामयाब बच्चे हैं। ठीक है, आप माँ बाप के दुख दर्द को दूर करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, चाहे दुनिया आपकी मजम्मत करे, चाहे दुनिया आपकी तारीफ़ करे, आप खुद अपनी तारीफ़ करें, आप खुद अपने आप को देखें कि मेरी जो हरकतें क्या है जिससे मेरे माँ बाप को तकलीफ़ पहुँच रही है। आपने जब ये एहसास किया तो ख़ुद ब खुद घर का माहौल बेहतर होगा। किसी के तारीफ़ करने से घर का माहौल बेहतर नहीं हो सकता है। यानी घर का माहौल कब अच्छा होगा? अगर माँ बाप बच्चों से दूर हैं तो माँ बाप बच्चों के करीब आए। अब ये कुरान क्या कहता है कि वो दुआ करते हैं, मेरे बंदे दुआ करते हैं, मुझसे दुआ करते हैं, हमारे परवरदिगार मेरी औलाद को, मेरी बीवी को आँखों की ठंडक बना। ठीक है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है? वो एहतराम मिलता है, वो इज्जत मिलती है, वो रिस्पेक्ट मिलती है,
وہ یعنی ماں باپ کا گھر کے اندر جو ہے دیکھو نا، اللہ کے نبی کے انتظار میں ہوتے تھے بچے. جو ہی اللہ کے نبی آتے، مثلا بہت ساری روایات آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے، بچے جو ہے باہر کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ایک دم سے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں آ جائیں آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں. اللہ کے نبی ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ہم باہر سے آ جائیں، بچے کہتے ہیں چلو بابا ہمارے ساتھ کھیلیں، چلیں ماما ہمارے ساتھ کھیلیں، تو ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ کیا ان کو اہمیت دیتے ہیں یا ان کو نظر انداز کریں؟ اگر نظر انداز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم سیرت رسول سے دور بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بچے اگر ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہیں اور پلان وہ کر رہے ہیں، کبھی بھی وہ لاوق پھٹ سکتا ہے. اس عذاب سے، اس شرمندگی سے، اس آنکھوں کے کانٹوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے اندر پیار، محبت، عزت، رسپیکٹ. جب آپ ظاہر ہے باپ جو ہے بچوں کے سامنے ماں کی قدر نہیں کرے گا، عزت نہیں دے گا، تو بچے کبھی بھی یعنی گھر میں بیٹا ہے تو وہ بہن کو عزت نہیں دے گا. ٹھیک ہے. یہ چیز گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. تو ہمیں دیکھو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے جو ہے ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہے وہ تعلیمات یہ ہے رسپیکٹ کی، عزت کی اور قدر کرنے کی. جب ہم کریں گے تو گھر کے اندر سکون اور آنکھوں کا ٹھنڈک. ہم جب باہر سے آئیں گے تو ہمیں خوشی کا احساس ہوگا، گھر پہ آ کے بی پی ہائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پہ صفات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے نا اچھا ماحول ہو، تو اچھے ماحول کے لیے انسان قربانی دیتا ہے. اور قربانی کیا ہے؟ پیار و محبت. گھر کے اندر بہت سے بچے یہ احساس کرتے ہیں کہ ان کا باپ انہیں پیار نہیں کرتا، ان کی ماں انہیں پیار نہیں کرتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کے گھروں میں جا کے پیار کرتے ہیں، ان بچوں کو اہمیت دیتے ہیں. کیا گھر کے اندر جو بچے ہیں کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ اپنے بچوں کو، جو شخص اپنے بچوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے، دوسروں کو اہمیت دیتا ہے، وہ بنیادی طور پہ اس کے اندر منافقت کے آثار پائے جاتے ہیں، یا ان کے دل میں یعنی لالچ طمع ہوتی ہے. دوسروں کے بچوں کے کو اہمیت دینے والا کبھی بھی سکھ نہیں پاتا ہے، سکون نہیں پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسروں کو وہ دکھاوے کے لیے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر عزت کرنی ہے، محبت دینی ہے، بچوں سے پیار کرنا ہے تو اپنے بچوں کو کرے، اپنے بچوں کو اہمیت دے. اگر اپنے بچوں کو اہمیت نہیں دے گا تو وہ کبھی بھی سکھ نہیں پائے گا، کیونکہ اس کے گھر کے اندر نفرت اور یعنی دور بھاگنے کے جو ہے صفات پائے جائیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتے، وہ آنکھوں کے کانٹے ہوتے ہیں، وہ تکلیف پہنچے گی. آج بچے کمزور ہیں تو مجبور ہیں، کل طاقتور ہوں گے تو ظاہر ہے اپنی طاقت کا اظہار کریں گے تو ماں باپ کو چبھنے لگیں گے وہ. ٹھیک ہے نہیں؟ کل تک وہ کمزوری کی وجہ سے خاموش تھے، دبے ہوئے تھے. اس لیے کہا جاتا ہے بچوں کی صلاحیتوں پر اعتماد کرو، بچوں پر اپنی محبت نشاور کرو، تاکہ بچے گھر کے اندر سکون محسوس کریں. جب بچے گھر کے اندر سکون محسوس کریں، گھر کو اپنا مرکز سکون بنائیں، تو پھر ان بچوں سے کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں ملے گی. جب بھی وہ بچے آپ کے سامنے آپ کی خوشی، آپ کا فخر، آپ کا غرور بنیں گے. اور ان آیات میں ہمیں سمجھایا گیا، اب آپ اندازہ لگائے، قرآن مجید 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سمجھایا. آج ہمارے گھروں میں فساد ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے قرآن کی ان باتوں کو ہم نے اہمیت نہیں دی. صرف یہ نہیں، وجعلنا للمتقین اماما، پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. پرہیزگاروں کا پیشوا کون بنے گا؟ جو صفات کا مرکز ہوگا، جو صفات کا مجمع ہوگا. اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ویلقون فیہ تحیۃ و سلامہ. دیکھو کتنے خوبصورت انداز میں ان آیات میں سمجھایا گیا. انہی لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بدلے میں جنت، بہشت برین. ٹھیک ہے. بلند درجات ہوں گے. ٹھیک ہے. جہاں پہ سلامتی ہے، جہاں پہ امن ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں. مثلا اگر کسی انسان کو لڑنے کی عادت ہو، اللہ نہ کرے لڑنے کی، تو وہ کبھی بھی کہیں پہ بھی جائے، جو پرسکون ماحول ہے وہاں فساد کا
ذریعہ بنائے گا، فساد کا نمونہ بنا کے پیش کرے گا، کیونکہ اس کو عادت ہے، ٹھیک ہے، مارنے اور مار کھانے کی عادت ہے، تو وہ کہیں پہ بھی جائے گا تو وہ اس قسم کا ماحول کریٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ خدا کیا کہتا ہے، میرے بندے پرسکون ہوتے ہیں، صابر ہوتے ہیں۔ جو جھگڑالو ہوتے ہیں تو وہ تو خدا کے بندے نہیں ہیں، جو صابر نہیں ہیں وہ خدا کے بندے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مخلوق ہے خدا کی لیکن اس کے بندے نہیں ہیں۔ خدا کہتا ہے میرے بندے کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ آپ انسان خود دیکھیں، کیا میرے اندر یہ صفات ہیں؟ نہیں ہیں، تو وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ نہ کہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے سے ہی کہیں کہ بھائی میرے اندر یہ صفات ہیں تو میں خدا کا بندہ ہوں، نہیں ہے تو میں خدا کا خاص بندہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کوشش میں کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ چھوڑ دیں، خود بخود آپ خدا کا بندہ بنیں۔ خدا کا بندہ بننے کی صورت میں کیا ہے، ان کے لیے انعامات ہیں۔ انعامات میں سے پہلا انعام جنت ہے، اور وہاں پہ بہت بڑا مقام ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے، اور مستقل ٹھکانہ، ایسا نہیں ہے کہ کل آپ کو خالی کرائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کیا فرماتا ہے، قل، کہہ دیجئے، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس آیت کے ضمن میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں قبول کیسے ہوگی، قبول کس طرح ہو سکتی ہے؟ جب آپ اس کی مخالفت میں کام کریں گے، منہ سے کچھ اور مانگیں گے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بناؤ، جب بچے سامنے آتے ہیں اتنی بے رحمی سے، اتنی بدتمیزی سے دھتکارتے ہیں، وہ روتے ہوئے وہاں سے جاتے ہیں، تو آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں سے ہوگی؟ مانگ کچھ اور رہے ہو، عمل کچھ اور کر رہے ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں سکون ملے۔